ہمارے قاضی صاحب کے فیصلے کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، قادیانی مساجد کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، قادیانی مسجد کے طرز پر اپنی عبادت گاہ کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں، قادیانی وہ قرآن کریم کے ترجمے بھی چھاپ سکتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ حضرات قاضی صاحب کو اس بات کی اجازت دیں گے؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں۔ اسی لیے ہم حکومت مجھے نہیں لگا رہے، سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، صرف وہ لوگ مسلمان ہیں ان کے نزدیک جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسلام کو وہ کہتے ہیں ریئل اسلام، یعنی حقیقی اسلام۔ یہ دوسری کمپنی کے لوگوں کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے خلاف جا کے عدالت جائے گا، جی ہماری کمپنی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہمارا لوگو استعمال کر رہا ہے، قانون ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں۔ هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قادیانیوں پر پاکستانی آئین کے اعتبار سے انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، اور آئین کے مطابق قادیانیوں پر کچھ پابندیاں لگائی گئی۔ ایک یہ کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ان باتوں کو ذرا سمجھیں۔ حالانکہ قادیانی اپنے آپ کو نہ صرف مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں وہ کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد گزشتہ تمام انبیاء کرام کو ماننے والے اگر آپ پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر قرار دیے جائیں گے، جیسے یہودی یا عیسائی وغیرہ۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کے آنے کے بعد اب جو بھی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے گا وہ کافر اور مرتد ہے، بلکہ بقول مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں وہ حرام کی اولاد ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے مرد خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ فتوے جو قادیانی ہم پر لگا رہے ہیں، سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، صرف وہ لوگ مسلمان ہیں ان کے نزدیک جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسلام کو وہ کہتے ہیں ریئل اسلام، یعنی حقیقی اسلام یہ ہے، اور ہمیں وہ سرکاری مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں قانون کیا کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو ریئل اسلام کہتے ہیں، وہ حقیقی اسلام وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ یہ باقی ہم سب ان کے نظروں میں فتوے تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور جو گندے الفاظ استعمال کیے ہیں اس شخص نے مسجد میں بیٹھ کر استعمال نہیں کر سکتا۔ میں قادیانی اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ قانوناً ان پر پابندی ہے۔ قادیانی اپنے عبادت گاہ پر مینار نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کے طرز پر، مسلمانوں کے مسجد کے طرز پر وہ اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے جس میں محراب وغیرہ ہو، یا جیسے دور سے پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے۔ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی قرآن کریم کی اشاعت نہیں کر سکتے، قادیانی قرآن کریم کا ترجمہ نہیں چھاپ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر وہ چیز جو مسلمانوں کا شعار ہے، قادیانیوں کے لیے آئین کے تحت اس کا ان الفاظ کا یا اس شعار کا اپنا یا اختیار کرنا یا استعمال کرنا قانون اس کو اجازت نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں مولوی صاحب کافر تو اور بھی بہت سارے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ دیکھیے یہ ہماری مسجد ہے، ان کا نام ہے مرکزی جامع مسجد۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں ایک اور مسجد بنے، وہ اپنے نام مسجد کا نام مرکزی جامع مسجد رکھے، کیا کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے جی ہمارا نام استعمال نہ کریں، حالانکہ ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مسجد کا نام استعمال نہ کریں۔ اس میں کئی قانونی پیچیدگیاں آ سکتی ہے، کل ہمارے مسجد کے نام پہ چندہ کرتے رہو گے۔ آپ کی کوئی کمپنی ہے اور آپ کا کوئی لوگو ہے، آپ اس لوگوں کو دوسری کمپنی کے لوگوں کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے خلاف جا کے عدالت جائے گا، جی ہماری کمپنی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہمارا لوگو استعمال کر رہا ہے، قانون ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں اور خود کو مسلمان نہ کہیں اور مسلمانوں کے شعائر کو اختیار نہ کریں،
ٹھیک ہے آپ رہیں پاکستان میں، ہمیں آپ سے کیا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہو گے تو شرعاً بھی ہمارے پاس یہ حق ہے اور قانوناً بھی ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم آپ کو روک دیں۔ آپ کیوں اپنے آپ کو ہمارا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہندو ہے، اپنی عبادت کر رہے کرے، یہ کراچی میں آتش پرست نہیں ہے اپنی عبادت کر رہے، سکھ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی مولوی صاحب کو سنا ہے کہ وہ ان کے خلاف بیان کرتا ہوں؟ لیکن اگر کوئی ہندو کہے کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ اصل میں اسلام ہے، تو پھر سارے مسلمان اٹھیں گے۔ اپنے مذہب کو اسلام نہ کہہ، باقی تو غیر مسلم اقلیت ہے، رہو، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے مذہب کو اسلام بھی کہتے ہیں، اسلامی شاعر کو بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کے محرف ترجمے وہ یہ لوگ شائع کرتے ہیں۔ ابھی جو کیس آیا ہوا یہ کہ یہ جو ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر صغیر، جس میں کھلی قرآن کریم کی آیات کی تحریف کی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ عام لوگ ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ترجمے والا قرآن پڑھوں، تو جس کے اوپر لکھا ہوگا مترجم آپ وہی اٹھا لیں گے نا؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ ہے تو قرآن لیکن مترجم ہے۔ اب ترجمہ کس کا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہے، مرزا قادیانی کا اور ان کی اولاد کا، مفہوم ان لوگوں کا ہے، تقسیم کر رہے ہیں عام مسلمانوں میں۔ اب بتائیے کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، اور آئینی طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں کتنی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، کتنا وقت لگا ہے۔ یہ جو ابھی جس ترجمے کی میں بات کر رہا ہوں، 2018 میں اس کے خلاف FIR کی درخواست دی گئی ہے اور 2022 میں جا کے FIR درج ہوئی ہے۔ 19 20 21 22 4 سال بعد یہ اتنی طاقتور قوم ہے، اور 2023 میں اس شخص کو جو یہ ترجمہ چھاپ رہا تھا اور تقسیم کر رہا تھا، اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں 2024 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو رہا کر دیا۔ ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہوگی۔ دیکھیں، ہمیں سیاست سے، مجھے کسی سیاسی جماعت سے میری کوئی وابستگی نہیں ہے، یہ کان کھول کر سن لیں، میں کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں رکھتا، لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، یہ ہمارے قرآن کا سوال ہے، یہ ہمارے تفسیر کا سوال ہے۔ اور رہا کرنے کے بعد جو ریمارکس دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم اسے مزید جیل میں رکھیں گے تو اس کی حق تلفی ہوگی، انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ اس وقت کتنے لوگ کئی سالوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں جن کا جرم آج تک ثابت نہیں ہو، ان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ قادیانی بیچ میں آتا ہے نا تو سب کو فکر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق ہے، تو قادیانیوں کو بھی ہے، قادیانیوں کو بھی اپنے مذہب کے تبلیغ کا حق ہے۔ پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، جمہوریت ہے تو ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چونکہ یہ لوگ اپنے کفر کو اسلام کہہ رہے ہیں، دیکھیں فرق کیا ہے عام کافر میں اور قادیانی میں، فرق کیا ہے؟ عام کافر اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی عیسائی کہتا ہے، کوئی سکھ اور ہندو کہتا ہے، لیکن قادیانی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتا، وہ کہتا ہے صحیح مسلمان میں ہوں، اور یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں سارے مرتد بے ایمان ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں، ہمارا جو اصل اختلاف ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، قرآن کا نام استعمال نہ کرو، حدیث کا نام استعمال نہ کرو۔ تو اس شخص کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا اور کہتا ہے کہ جی یہ ان کا بنیادی حق ہے اور یہ کر سکتے، بالکل ان کا بنیادی حق نہیں ہے۔ جمہوریت اور آزادی کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں، آپ کافر ہو کر مسلمانوں کا نام استعمال کریں گے، قانون بھی آپ کو اجازت نہیں دے گی اور ہم بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ تب ہمارے قاضی صاحب کے فیصلے کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، قادیانی مساجد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، قادیانی مسجد کے طرز پر اپنی عبادت گاہ کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں، قادیانی وہ قرآن کریم کے ترجمے بھی چھاپ سکتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ حضرات قاضی صاحب کو اس بات کی اجازت دیں گے؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں۔ اسی لیے ہم حکومت، مجھے نہیں پتا، اب ہمارے ہاں یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے کہ جٹ سے کسی کے اوپر قادیانی کا فتویٰ لگاؤ۔ اصل میں اتنے بڑے مسئلے میں جو اس نے ہاتھ ڈالا ہے تو ظاہر ہے کیا تو بہت بڑا دباؤ ہے یا کوئی بہت بڑا مفاد ہے، ورنہ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں میں کس حد تک نازک مسئلہ ہے؟
لیکن پھر بھی وہ ہاتھ ڈال رہا ہے، یا تو بہت بڑا دباؤ ہے یا بہت بڑا مفاد ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اسلام اور مذہب کے بنیادی عقائد میں سے سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ جو چاہیں کریں، ہمیں آپ لوگوں سے کوئی سیاست میں کچھ نہیں کرنا، لیکن اگر آپ لوگ ہمارے مذہبی دفعات کو چھیڑیں گے تو اس سے عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لہٰذا آئندہ کے لیے اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق